علمی اور مسائل شرعیہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ برے خیالات اور وسوسوں کا علاج کیا ہے کہ انسان کو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی ایسا خیال، کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ انسان کو لاحق رہتا ہے کہ جو بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان ان سے بڑا تنگ ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دین، عقیدہ، ان چیزوں کے بارے میں بڑے خطرناک وسوسے اور خیالات انسان کو آتے ہیں۔ تو انسان ان سے اپنا بچاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین علاج ان وسوسوں کا اور برے خیالات کا یہ کہ انسان ان کی طرف توجہ نہ دے۔ جب بھی ایسا کوئی خیال آئے تو انسان اپنی توجہ کو بدل لے، کسی اور جانب کر لے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، اور وسوسوں کو دور کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بھی بتائی کہ انسان یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک، یا دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ بندہ کثرت کے ساتھ انسان پڑھنے والا ہو، اور اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اما ینزغن من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، کہ اگر کوئی آپ کو وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، بلا شبہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وسوسوں کے بارے میں شکایت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات شیطان تمہارے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، چلتے چلتے جب وہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، یعنی انسان کو آخری سٹیج پہ لے آتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسی بات آئے تو انسان فوری طور پر اللہ کی پناہ طلب کرے، اور ایسی سوچ، ایسی تھنکنگ سے انسان باز آ جائے تو انسان برے خیالات سے اور وسوسوں سے باز رہ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے کہ اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان واعوذ بک من ان یحضرون، کہ میں اللہ ہمزات سے، شیطانی چیلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ان کے حاضر ہونے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی پناہ اگر انسان مانگے تو اللہ کی روحانی مدد ان وسوسوں، ان خیالات کے مقابلے میں انسان کو ضرور حاصل ہوتی ہے، اور پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور ان چیزوں سے انسان کی حفاظت ہونے لگ جاتی ہے۔